السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد۔ سورۃ البقرہ کا 8واں رکوع جو ہم نے پڑھنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی بڑی بابرکت ذات ہے۔ اس نے کسی کو بلا وجہ نہیں بگڑا، کسی کو اس نے غصے سے نہیں بگڑا ہے، نہ وہ کسی سے دشمنی رکھتا ہے انسانوں سے۔ اللہ کا اور انسانوں کا جوڑ ہی نہیں ہے، وہ رب ہے، ہم مخلوق ہیں، وہ خالق ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، ہم لینے والے ہیں، وہ جبار ہے، قہار ہے، اور ہم مغلوب ہونے والے عاجز ہیں، وہ قوی ہے، ہم کمزور ہیں۔ تو اللہ یہ سورۃ البقرہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، جس میں اللہ نے بنی اسرائیل کی باتیں کی ہیں، ان کو جو سزائیں دی ہیں، صرف اس وجہ سے نہیں پکڑا کہ اللہ نے اپنے جلال کی وجہ سے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے ان پر انعامات کیے، انہیں ہر ضرورت جو ان کی تھی ان کو پورا کر کے میں نے انہیں ایک ہی بات کہی تھی کہ اللہ کی بات ماننی ہے۔ انہوں نے انکار کیا اور کیسے کیسے اللہ نے سزائیں دی۔ اس میں 8ویں رکوع میں جو چیزیں اللہ نے بیان کی ہیں اسے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی دین پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جتنی بھی برائیاں ہوتی ہیں اور نافرمانی ہوتی ہیں، اللہ ہمیں بھی اسے محفوظ فرما لے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، مسلمان جو ہیں، والذین ہادوا، اور وہ لوگ جو یہودی ہیں، والنصارى، اور عیسائی، والصابئین، اور صابی جو ہیں۔ صابی کہتے ہیں جو بے دین، لا دین ہوں، یعنی ان کو کوئی غرض نہیں کون سا نبی ہے، کون سی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں اللہ ہے، یا پھر کوئی نیکی کا کام کر لیا، یعنی کسی کو کھلا دیا، پہنا دیا، کچھ خرچ کر دیا، بس نبیوں پر، ان کی شریعتوں پر کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ فرمایا یہ ان میں سے کوئی ایمان لے کر آئے، من آمن باللہ والیوم الآخر، وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہوں، وعمل صالحا، اور نیک عمل کرتے ہوں، تو اللہ کیا کہتے ہیں فلہم اجرہم عند ربہم، پس ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ ان پر کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی اداسی۔ یہ بہت بڑی بات ہے، یعنی کوئی دلیل دینا چاہے تو دے سکتا ہے نا، وہ کہے گا کہ نہیں مسلمان ہو، یہودی، نصارہ، عمل نیک کرنے چاہیے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں نا ہو جی نماز ہی ہے نا، وہ نماز پڑھنی چاہیے دی، طریقہ جڑا مرضی ہوئے، قرآن پاک ہے نا، بس پڑھتے رہیں جی، 10 حرف پہ نیکیاں، 1 حرف پہ 10 نیکیاں تو ملتی ہیں نا، باقی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کیا سمجھا رہے ہیں پتہ ہے آپ کو اس آیت میں؟ اللہ کہتے ہیں جو مسلمان، یہودی، نصارہ، صابی، اللہ فرماتے ہیں جس دور میں جس کی جیسی ضرورت تھی، کوئی نبی نہیں ہے، لیکن کسی کو اللہ کا تعارف مل گیا، کوئی شریعت خاص نہیں اتری، کتابیں سامنے نہیں آئی ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اللہ اجر دے گا۔ یہودی، جب ان پر تورات اتری، اللہ کہتے ہیں جب تورات کا دور تھا تو انہوں نے تورات پر عمل کیا۔ عیسائی، جب عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے عیسائیت پر عمل کیا۔ جب اسلام آیا اور اب مسلمان اسلام پر دنیا عمل کرے گی، لوگ اسلام کو ایکسیپٹ کریں گے، تو فرمایا ان کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ یہ نہیں کہ جب تورات آ گئی اور چلی گئی اور عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوا، ان پر اللہ نے نبوت نازل کر دی تو پچھلی نبوت کینسل ہو جاتی ہے۔ ناسخ عیسیٰ علیہ السلام ہے، منسوخ وہ پچھلی جتنی باتیں ہیں ان کی شریعت ہے وہ اللہ نے منسوخ کر دی ہے۔ پھر جب عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے دنیا سے اور اسلام آ گیا، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی ساری باتیں ختم۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں یہودی، نصارہ، مسلمان سب اکٹھے گھومتے رہے کہ اللہ ہی کہہ رہے ہیں فلہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ نہیں، اللہ نے آگے جا کر میں بتلاؤں گا کہ اللہ نے ان کو شریعت دی اور شریعت کو پکڑنے کا کہا، اس پر چلنے کا کہا، تو ان کو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ تو سلمان فارسی آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ وسلم، جن کو میں پہلے مل کر آیا ہوں، یہ سارے جن چیزوں پر عمل کر رہے تھے، چل رہے تھے، تو فرمایا تھا کہ وہ جہنم میں ہیں، وہ مسلمان نہیں ہیں، ان کی شریعتیں قبول نہیں ہیں۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بات کی ہے وہ یہی کی ہے کہ وہ جو ہدایت ہے نا، وہ اللہ کے ہاں وہی ہے جس وقت میں اللہ نے جس کو بھیجا ہے۔ یہودیوں کی اور عیسائیوں کی اور سب کی باتیں کر کے ان کے اجر کی بات کرتے ہیں جو اپنے اپنے دور میں اس پر عمل کرتے تھے۔ اور اس سے آگے اللہ فرماتے وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور پکڑ لو اس کو جو تم کو دیا گیا ہے، بِقُوَّةٍ، قوت کے ساتھ، وَاذْكُرُوا، اور یاد رکھو، مَا فِيهِ، جو اس کے اندر ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی بچ سکو تم۔ یہ جو اللہ بات کر رہے ہیں نا کہ طور پہاڑ لا کر اللہ نے کھڑا کر دیا، اتنے نافرمان ہو گئے، بات کو سمجھتے نہیں تھے۔ ہم بھی جب تک عذاب نہ دیکھ لیں نا، زلزلے نہ آئیں، سیلاب نہ آئیں، آزمائشیں نہ آئیں، ہمیں بھی اللہ یاد نہیں آتا ہے۔ جب اللہ زمین ہلا دے،
جب اللہ پکڑ کر لے، جب اللہ تکلیفوں میں ڈال دے نا، تب یاد آتا ہے یار خرچ بھی کرنا چاہیے، دعائیں بھی پڑھنی چاہیے، اللہ کی طرف آنا بھی چاہیے۔ جب آسانی ہوتی ہے نا، تو یونس میں اللہ نے بتلایا کہ پھر یہ ایسے گزر جاتے ہیں کہ جیسے اللہ کو کبھی انہوں نے یاد ہی نہیں کیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ وہی بات کر رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ نے پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا، طور۔ اللہ نے کہا مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ اللہ کہتے ہیں میں جو دے رہا ہوں تمہیں، پکڑو اسے بقوت، قوت کے ساتھ۔ جو اس آیت میں اللہ نے خضوع کہا ہے نا، یہ تورات ہے، اور بقوت کا مطلب ہے قوت کے ساتھ، یعنی فرما برداری کے ساتھ۔ اور ساتھ فرمایا وذکروا، اور یاد رکھنا اپنے ذہنوں میں یہ جو چیزیں میں نے اس کے اندر بیان کی، اپنے دماغوں میں بٹھا لیں تاکہ تم بچ سکو، نہیں کرو گے پکڑے جاؤ گے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد، یعنی اقرار کرنے کے بعد، اتنی بڑی آزمائش اور اللہ کا عذاب دیکھنے کے بعد تم اپنی بات سے ہی مکر گئے ہو۔ فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم نقصان والے ہوتے۔ اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت ہوتی ہے نا، بندہ پھر خیر پر رہتا ہے۔ اگر نہ آپ خود سے چاہیں نا کہ اللہ کے فضل کے بنا میں نیکی، میرے اعمال، میرا علم، انسان زیرو ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے بفضل اللہ تعالی، اللہ کے فضل کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی بات اللہ نے کی، فلولا فضل اللہ علیکم، اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تم پر اور رحمت نہ ہوتی تم خسارہ پا جاتے، وہ تم خسارے والوں میں سے ہوتے۔ اور اس سے آگے اللہ فرما رہے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ کہتے ہیں یقیناً تمہیں علم ہے، ان لوگوں کا پتہ ہے جو حد سے بڑھ گئے ہفتے کے دن، اور ہم نے کیا کیا، فَقُلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان کے لیے کہا كُونُوا، پس ہو جاؤ، قِرَدَةً خَاسِئِينَ، ذلیل بندر بن جاؤ ان لوگوں کو۔ یہ مسئلہ اس طرح کا ہے، ہفتے کا دن اللہ نے مسلمانوں کو جمعے کا دن دیا، بنی اسرائیل کو بھی اللہ نے جمعے کا دن دیا، تو وہ کہتے نہیں چاہیے، ہفتہ مانگا انہوں نے، ہفتے کا دن دے، اللہ نے ہفتے کا دن دے دیا، اور کہا اس میں عبادت کرنی، اللہ کو منانا ہے، کوئی تجارت نہیں کرنی، مچھلیاں نہیں پکڑنی، مچھلیوں کا ان کا کاروبار تھا، فرمایا دریا سے تم نے مچھلیاں نہیں پکڑنی۔ اللہ ہمیں بھی حکم دیتا ہے نا جمعہ کے دن، کیا فرماتے ہیں وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، جب جمعے کی طرف سے منادی ہے نا، اذان مل جائے تو اپنے کاروبار بند کرو، اللہ کے ذکر کی طرف آؤ۔ ہم نہیں کرتے، جو نہیں کرتا نا جمعے کے دن کاروبار بند، یہ قرآن کی آیت سنے اور سمجھے۔ اللہ کہتے ہیں انہوں نے حد سے بڑھ گئے ہفتے کے دن، یعنی اللہ نے منع کیا تھا، اللہ نے کہا تھا ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی، صرف میری عبادت۔ ہفتے کے دن مچھلیاں امتحان تھا ان کا، اللہ تعالیٰ نے وہ پانی کے اوپر مچھلیوں کو زیادہ ظاہر کرنا، زیادہ نظر آنا، اور باقی عام دنوں میں مچھلیاں اتنی اوپر نظر نہیں آتی تھی۔ ہم بھی جب جمعہ پڑھنے جاتے ہیں نا تو لوگ کہتے ہیں بس وہ گاہک آ گیا تھا، ایک گاہک تھا، دو تھے، بس دیتا ہوں جا رہا ہوں۔ شیطان ان کا جمعہ ضائع کروا دیتا ہے، جو خطبہ ہی نہیں سنتا شروع کا اس کا جمعہ ہی نہیں ہے، حدیثوں میں ہے۔ تو بنی اسرائیل نے ہفتے کے دن کیا کیا کہ ہیلے بہانے بنا کر دریا سے مچھلیاں پکڑنے سے اللہ نے منع کیا تھا۔ تو مشرک جو ہوتا ہے نا، اور جاہل جو ہوتا ہے، جنہوں نے دین میں خود سے چیزیں بنانی ہوتی ہیں، یہ بدعتی، یہ مشرک، یہ عقل کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ اس نے کہاں استعمال کیا، دھوکہ دینے میں۔ اللہ سے کہنے لگے اللہ تو نے تو ہفتے کے دن منع کیا نا، تو منع کیا تھا مچھلیاں پکڑنے سے دریا سے ہفتے کے دن۔ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ نے ہفتے کے دن ہی منع کیا نا، تو انہوں نے بڑے بڑے گڑھے کھود لیے دریا کے ساتھ، وہاں سے پانی کی نالیاں نکال لی، مچھلیاں اور پانی ان گڑھوں کے اندر آ کر جمع ہو جاتا، اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا، اتوار کی شام ہوتی، وہ اس ٹائم آ کر وہاں سے مچھلیاں نکال لیتے اور کہتے ہم نے اللہ کی نافرمانی بھی نہیں کی، مچھلیاں بھی پکڑ لی ہیں۔ لوگ اسلام کو بھی نہیں چھوڑتے، ٹوپی سر پہ رکھ لیتے ہیں، تھوڑی سی زکوٰۃ دے دیتے ہیں، تھوڑے تھوڑے کام کر لیتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں بھی کر جاتے ہیں۔ نکاح شادی ہوتی ہے نا، شروع میں تلاوت کرا لیتے ہیں، گانے مجرے لگانے ہو نا، شروع میں قوالی اور نعت رکھ لیتے ہیں، بعد میں جو چلتا ہے چلنے دیں، گھروں کے اندر محفلوں میں یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے بھی ایسے کیا بنی اسرائیل نے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے پھر ان کو یہ سزا دی، ان دھوکے بازوں کو۔ حدیث پتہ ہے کیسے ہے، ان میں 3 گروہ بن گئے تھے، ایک وہ جو مچھلیاں پکڑتا تھا، ایک وہ جو ان کو فل منع کرتا تھا، وہ یہ اللہ کے خلاف ہے، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ تیسرا گروہ وہ تھا پکڑنے والوں کے ساتھ بھی محبتیں رکھتا تھا اور منع کرنے والوں کے ساتھ بھی پیار رکھتا تھا۔ جس طرح ہم میں سے بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں، گناہ گاروں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں محفلوں میں، مجلسوں میں، ان کے ساتھ وہ محفلیں بھی اٹینڈ کر رہا ہے، شراب نوشی جوئے سب کھیلا ہے۔ قاری صاحب آئے تھے، سر پہ ٹوپی رکھ کے ان کے ساتھ بھی بیٹھ گئے اور کہا جی اللہ ہو، نبی سچا ہے، مدینہ مدینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ان 3 گروہوں میں سے نا اللہ نے گروہ کو چھوڑا۔ وہ بنی اسرائیل کا وہ گروہ تھا کہ جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو فل منع کر رہا تھا،
باقی ان کے ساتھ محبت رکھنے والے پکڑتے نہیں تھے، صرف پیار رکھتے تھے، ان کے ساتھ ان کی یاریاں تھیں۔ اللہ نے پکڑنے والے اور ان کی سپورٹ یعنی ان کی تائید کرنے والے، اللہ نے ان کو بھی پکڑ لیا۔ صبح اٹھے تو آواز ہی نہیں آ رہی شہر میں، پتہ نہیں لگ رہا، لوگ نکل ہی نہیں رہے منڈیوں میں۔ لوگوں نے جب دیکھا وہ جو مومن بچ گئے تھے، انہوں نے جھانکا جھونکا، گھروں میں دروازے کھٹکھٹائے، دیواروں سے دیکھا تو عورتیں، ان کے بچے، ان کے مرد، اللہ نے سب کو بندر بنا دیا، ذلیل بندر، شکلیں بدل دی اللہ تعالیٰ نے، قردۃ خاسئین اللہ کہہ رہے ہیں، بندر ذلیل بنا کر رکھ دیا اللہ نے۔ تو یہ اللہ کہہ رہے ہیں فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین، ہم نے اگلوں پچھلوں کے لیے عبرت کا سبب بنایا اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت کا سبب بنایا ان کو، یعنی اگلے پچھلے سے مراد ہے قریب دور ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو عبرت بنا دیا۔ جو بھی آئے گا وہ سنے گا کہ اللہ کی خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے اللہ پکڑ کیسی کرتا ہے۔ اسے آگے اللہ نے کہا اذ قال موسیٰ لقومہ، اور جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم کے لیے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، یہ کہ تم گائیں ذبح کرو، اللہ تمہیں اس کا حکم دے رہا ہے۔ قالوا، تو وہ کہنے لگے اتتخذنا ہزوا، تو ہمارے ساتھ مذاق کر رہا ہے، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ قال اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں، ان اکون من الجاہلین، یہ کہ میں جاہلین میں سے ہو جاؤں۔ یہاں جو باتیں سمجھنے والی ہیں نا، جب موسیٰ کہہ رہے ہیں مسئلہ وہاں پہ قتل ڈھونڈنے کا تھا، ایک بھتیجے نے اپنے چچا کا قتل کر دیا اور ان کی لڑکی تھی، نکاح کرنا چاہتا ہے، اور جو قاتلین ہوں گے جن پہ ڈالے گا ان سے دیت لے گا، تو اس نیت کے ساتھ نا اس نے اپنے چچا کا قتل کر دیا اور لا کر ایک قوم تھی بنی اسرائیل کے کچھ معزز لوگ تھے، ان کا قلعہ نما تھی جگہ جہاں وہ رہتے تھے، ان کے دروازے پر پھینک دی لاش اور جا کر شور ڈال دیا میرے چچا کا قتل ہو گیا ہے۔ اب لوگ پریشان تھے، ان سے دیت مانگ رہا تھا۔ وہ جو نیک لوگ تھے پریشان ہو کر موسیٰ کے پاس آئے کہ موسیٰ یہ تو بڑی آزمائش بن گئی ہے، اللہ کے پیغمبر ہے، نبی، ہمارے لیے تو بڑا امتحان بن گیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا ان سے کہو گائے ذبح کر کے اس کے ساتھ کوئی گوشت کا ٹکڑا لگائیں، اس کے جسم کے ساتھ مردے کے، مردہ بول کے بتا دے گا کہ مجھے قتل کس نے کیا، یہ معجزہ ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں موسیٰ تو ہم سے مذاق کر رہا ہے، ہم سے مذاق کر رہا ہے۔ اسلام میں بھی نا، میں جب حدیثیں پڑھ رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنت کی بشارتیں دیتے ہیں نا کہ کوئی شخص ایک کھجور خرچ کرے نا، اللہ اسے اپنی مٹھی میں لے لیتے ہیں، ہاتھ میں، حتیٰ کہ وہ ایک کھجور صدقہ جو ہے بہت پہاڑ کے برابر اس کا اجر ہو جاتا ہے۔ دماغ نہیں مانتا، لیکن جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے نا وہ سچ ہوتا ہے، جو اسلام کہہ دے، جو نبی کہہ دے وہ سچ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا گائے کا ٹکڑا لگاؤ، یہ مردہ خود بتائے گا۔ وہ کہتے تو ہم سے مذاق کر رہا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی کہ میں ایسی جاہلیت کا کام کروں کہ اللہ مجھے حکم دے رہا ہے، اللہ مجھے کہہ رہے ہیں تو میں اس کے اندر سے یہ مذاق بنا کر تمہارے سامنے بات کر دوں۔ بنی اسرائیل، اللہ نے کہا تھا گائے لا کر ذبح کر کے ٹکڑا لگو، میت بولے گی، اپنا قاتل بتا دے گی، لیکن انہوں نے سوال کیے، اپنی طرف سے پوچھنا شروع کر دیا، اللہ کے حکم پر سوالات شروع کر دیے۔ یاد رکھیں جو بھی بلا وجہ سوال کرتا ہے نا وہ پھنس جاتا ہے، بنی اسرائیل کی طرح۔ اس میں نصیحت ہے، کہتے ہیں قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، انہوں نے کہا موسیٰ دعا کیجیے اللہ سے ہمارے لیے اس ماہیت بیان کر دے، اس کی نوعیت بیان کر دے گائے کی۔ پھنس گئے یہاں سے امتحان شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا، قال انہ یقول انہا بقرۃ لا فارض ولا بک، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا سنو، نہ وہ بالکل بوڑھی ہو نہ وہ بچی ہو، نہ بالکل چھوٹی سی عمر کی ہو نہ وہ بہت بڑی ہو، چھیگی گائے نہ ہو، فرمایا اوان بین ذالک، وہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو، یعنی جوان ہو، دوندی کہہ لیں، چوگی کہہ لیں، بس اس طرح کی ہو۔ فرمایا ففعلوا ما تؤمرون، بس اب جو تمہیں حکم دیا گیا بجا لاؤ، جو کرنے کا کہا ہے نا اللہ نے یہ فوراً کر دو۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، اللہ اکبر، پھر پھنس گئے۔ کہتے موسیٰ اپنے رب سے گیا ہمیں بیان کرے اس کا رنگ کیسا ہو، رنگ پہ آ گئے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء فاقع لونھا تسر الناظرین، اللہ نے کہا موسیٰ ان سے کہیں اس کا رنگ جو ہے نا وہ زرد رنگ ہونا چاہیے، زرد رنگ کی ڈھونڈنی ہے تم نے، اور جو چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا ہو، یعنی اس کی شکل ہو، نین نقش ہو، آنکھوں میں سما جائے، ایسی گائیں چاہیے یونیک قسم کی۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا، وہ کہتے ہیں اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں اس کی مزید ماہیت بتائے، اس قسم کی گائیں تو بہت ساری ہیں، ہمیں اب پتہ نہیں لگ رہا کہ ہم نے کس پہ چلنا ہے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور ہدایت پا جائیں گے، کوئی نہ کوئی ڈھونڈ لیں گے۔ ویسے اللہ نے اتنی چیزیں بتائیں، وہ پھر آگے سے مانگ رہے ہیں سوالات کر کے کہ ہمیں بتایا جائے کہ اور کیسی ہو۔ اس طرح کی گائیں خوبصورت بھی ہوتی ہیں، زرد رنگ والی بھی ہوتی ہیں، آنکھوں میں سما بھی جاتی ہیں۔
اللہ اکبر. کہتے ضرور ہم ہدایت پا جائیں گے اگر اللہ نے چاہا تو. اللہ کہتے ہیں ان سے کہو قال انه یقول انها بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث. میرے نبی موسیٰ ان سے کہو کہ وہ گائیں کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو. تین کم نہ ہونے دیتے، یعنی نہ وہ کام کسی مزدوری میں کسی جگہ پہ استعمال کرنے والی نہ ہو، نہ وہ ہل جوتنے یعنی زمینوں کو گاہنے کے لیے اس کا استعمال نہ ہو، اور نہ ہی پانی پلانے والی یعنی اسے وہ جس طرح کنووں سے پانی نکالنے کے لیے جوتا جاتا تھا نا، کب وہ نہ ہو. اب وہ اس بات پر پھنس گئے. مسلمۃ لا شیۃ فیہا. اللہ کہتے ہیں وہ تندرست اور بے داغ ہو، اس میں کوئی داغ نہ ہو، تندرست فٹ اور چوکس ہونی چاہیے. قالوا الآن جئت بالحق. پھر وہ کہنے لگے ہاں موسیٰ ہن تو واضح گل کیتی ہے، اب تو نے صحیح بات کی ہے. فذبحوها وما كادوا يفعلون. بس انہوں نے اسے ذبح کر دیا. وما كادوا يفعلون. وہ حکم ماننے والے نہیں تھے، وہ گل مننے والی قوم نہیں سی ہے، ان کی نیت بھی نہیں تھی ماننے کی. اللہ کہتے ہیں لیکن انہوں نے ذبح کر دی. گائیں جو انہوں نے ذبح کی، اس کا واقعہ بھی بڑا پیارا ہے. اس میں ایک ایسی نصیحت ہے جو ماں باپ کے فرما بردار ہیں. بنی اسرائیل والے گائیں ڈھونڈنے نکلے کہ گائیں تلاش کریں. تلاش کرتے کرتے انہیں گائیں ایک بچے کے پاس ملی. اس بچے کا واقعہ پتہ کیسا ہے؟ کچھ دن پہلے یا کچھ وقت پہلے اس بچے نے ایک ہیرا خریدنا تھا، ہیرا جواہر سے 70,000 اس کی قیمت تھی. تو جواہر جب مارکیٹ میں بیچ رہا تھا تو اس کو پسند آ گیا، تو اس نے کہا جی مجھے بیچ دیں، لیکن پیسے میں تب دوں گا جب میرا باپ سویا اٹھ جائے گا، کیونکہ میری تجوری کی چابی جو ہے نا وہ باپ کے، یا پیسے جو ہیں وہ باپ کے سرہانے کے نیچے ہیں. وہ جو بیچنے والا تھا نا جوہر، وہ اسے کہنے لگا کہ ابھی لا کر دے، چل ایسے کر تجھے میں 60,000 میں دے دیتا ہوں، 10,000 کم کر دیتا ہوں. بچہ کہتا ہے تو مجھ سے 80,000 لے لے، لیکن باپ کے اٹھنے کے بعد دوں گا. میرا باپ بزرگ ہے، وہ ضعیف ہے، وہ آرام کر رہا ہے، میں اس کے آرام میں خلل پیدا نہیں کر سکتا. اس نے کہا یار تو 50,000 دے دے. اس نے کہا تو 90,000 لے لے، 20,000 زیادہ لے لے، کم کیوں کر رہا ہے؟ لیکن باپ کے اٹھنے کے بعد وہ جوہر پھر کہنے لگ گیا کہ آپ ایسے کریں کہ 30,000 میں لے لیں. وہ بچہ کہتا ہے آپ 1,00,000 اس کی قیمت لے لیں، لیکن پیسے باپ کے اٹھنے کے بعد. اس نے نہیں دیا، وہ چلا گیا. بچہ کہتا کوئی مسئلہ نہیں، باپ کی نیند بڑی پیاری ہے. اللہ اکبر. اللہ نے اس بچے کے پاس وہ گائیں رکھی ہوئی تھی، وہ آگے اس کے پاس حتیٰ کہ قیمت طے کرنے لگے. یعنی ایک گائے کے بدلے 2 گائیں لے لیں. کہا نہیں. 3 گائیں لے لو. کہا نہیں. کتنی قیمت طے کی؟ اور میں اس گائیں کے بدلے میں جتنا سونا اس کے وزن کا بنتا اتنا چاہیے. بنی اسرائیل پھنستے 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 دولت بھی گئی، اور پکڑ امتحان کہاں سے ہوا. اور بچے کو اللہ نے کیسے نوازا. ہر چیز میں اللہ نے ایک حکمت اور ایک عبرت اور ایک نصیحت رکھی ہوتی ہے. بنی اسرائیل والے گائے لے کر گئے اور اس نے ذبح کیا. ذبح کر کے گوشت کا ٹکڑا اس مردے کے ساتھ لگایا تو وہ اٹھا. تو اس نے بتلایا کہ میرا قتل جو ہے وہ میرے بھتیجے نے کیا ہے، مجھے اس نے مارا، میری لڑکی سے یہ نکاح کرنا چاہتا تھا، میری دولت ہتھیانا چاہتا تھا. تو لوگوں نے اسے پکڑ کر اس کے قتل کے بدلے قتل کر ڈالا. یہ جو مکمل چیزیں جو واقعات ہیں، یہ بنی اسرائیل کی باتیں 8ویں رکوع میں سورۃ البقرہ کے، ہمارے لیے بھی اس میں نصیحتیں ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں بھی دین پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. بنی اسرائیل والے بہانے، یہ چیزیں ہمارے اندر بھی ہیں. ہمیں صرف اللہ عذاب اس وجہ سے نہیں دیتے کہ ہمارے اوپر ہمارے نبی کی دعائیں ہیں. ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعائیں کی تھی، اللہ پہلی قوموں جیسے میری اس امت کو عذاب نہ دے دینا. اللہ ہمیں مہلت دے رہا ہے، ہمیں نصیحت حاصل کرنی چاہیے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.